بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 اگست 2020 بروز پیر سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شاہ سلمان نے 4 شاہی فرامین جاری کر دیے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے چیئرمین گورنمنٹ پروکیورمنٹ اتھارٹی غسان الشبل کو سبکدوش کر کے بندر الخریف کو نیا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان نے اتوار کو 4 شاہی فرامین جاری کر کے 2 عہدیداروں کی برطرفی اور ان کی جگہ 2 کی تقرری کی ہے۔ شاہ سلمان نے نائب وزیر تعلیم برائے جامعات ڈاکٹر حاتم المرزوقی کو سبکدوش کر کے ڈاکٹر محمد السدیری کو نیا نائب وزیر تعلیم برائے جامعات مقرر کیا۔ شاہ سلمان نے برطرفی اور تقرری کے فیصلوں پر عمل درآمد کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ نجی اداروں میں انجینئرنگ کی 20% اسامیاں سعودیوں کے لیے۔ سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود انجینئر احمد الراجحی نے نجی اداروں میں انجینئرنگ کی 20% اسامیاں سعودیوں کے لیے مختص کی ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق یہ فیصلہ سعودی شہریوں کو بڑے پیمانے پر روزگار دلانے کے لیے قومی مہم کے تحت کیا گیا۔ وزارت افرادی قوت سرکاری اداروں اور سعودائزیشن کے نگران اداروں کے تعاون اور اشتراک سے پیشہ ورانہ ڈگریاں رکھنے والے سعودیوں کو مناسب روزگار دلانے کے پروگرام پر عمل کر رہی ہے۔ 20% سعودائزیشن کا فیصلہ سعودی عرب کے ان تمام نجی اداروں پر نافذ ہوگا جن میں 5 یا اس سے زیادہ انجینئر کام کر رہے ہوں۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے نجی اداروں میں انجینئرنگ کی اسامیوں پر سعودیوں کی تقرریوں کے حوالے سے ایک گائیڈ بک بھی جاری کی ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ نجی اداروں میں کب اور کیسے نافذ ہوگا۔ اس حوالے سے ملازمت کے متلاشی انجینئرز اور ملازمت دینے والے اداروں کے لیے الگ الگ ہدایات دی گئی ہیں۔ وزارت نے گائیڈ بک اپنی سرکاری ویب سائٹ پر جاری کر دی ہے۔ سعودی انجینئرز کی تنخواہ 7,000 ریال۔ سعودی عرب کی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا کہ نجی اداروں اور کمپنیوں میں سعودی انجینئرز کی کم از کم تنخواہ 7,000 ریال ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں کہا کہ اگر کسی ادارے میں سعودی انجینئر کو 7,000 ریال سے کم تنخواہ دی گئی تو ایسی صورت میں یہ مانا جائے گا کہ اس ادارے نے اپنے یہاں سعودی انجینئر کا تقرر نہیں کیا۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ سعودائزیشن کی شرح پوری کرنے کے لیے سعودی انجینئر کو کم از کم 7,000 ریال ماہانہ تنخواہ دینا ہوگی۔ وزارت افرادی قوت کم از کم 7,000 ریال تنخواہ پر 7,000 سے زیادہ سعودی انجینئر کی نجی اداروں میں ملازمت دلائے گی۔ سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود انجینئر احمد الراجحی نے نجی اداروں میں انجینئر کی 20% اسامیاں سعودیوں کے لیے مختص کی ہیں۔ یہ فیصلہ سعودی شہریوں کو بڑے پیمانے پر روزگار دلانے کی قومی مہم کے تحت کیا گیا۔ وزارت افرادی قوت سرکاری اداروں اور سعودائزیشن کے نگران اداروں کے تعاون اور اشتراک سے پیشہ ورانہ ڈگریاں رکھنے والے سعودیوں کو مناسب روزگار دلانے کے پروگرام پر عمل کر رہی ہے۔ جعلی پاسپورٹ بنانے اور غیر قانونی کلینک چلانے والے گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے غیر ملکیوں کے 2 غیر قانونی ٹھکانوں پر چھاپے مارے اور ان میں ملوث افراد کو گرفتار کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ایک یمنی شہری رہائش کا کلینک میں تبدیل کیے ہوئے تھا جہاں وہ سرحدی سلامتی اقامہ اور محنت قوانین کے خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کا علاج کرتا تھا۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القردیس نے بتایا کہ دوسرے فلیٹ میں جعلی پاسپورٹ کا دھندا کیا جا رہا تھا۔ ایک فلیٹ الوزارت محلے اور دوسرا الناصریہ محلے میں تھا۔ پولی کلینک چلانے والا یمنی عمر کے 6 حصے میں ہے۔ وہ عام غیر ملکیوں کو بھی علاج کی سہولت فراہم کر رہا تھا، تاہم اس کے بیشتر مریض ایتھوپیا کے تھے۔ فلیٹ سے 30,000 سے زیادہ ادویہ کے پیکٹ، طبی لوازمات برآمد ہوئے۔ یمنی شہری یہ ساری چیزیں غیر قانونی طریقے سے ایک دواساز کمپنی سے حاصل تھی۔ فلیٹ سے 8 لاکھ ریال اور 26 پاسپورٹ بھی برآمد ہوئے۔ واضح رہے کہ کلینک اور جعلی پاسپورٹ کا دھندا کرنے والوں کا سرغنہ یمنی شہری ہے۔ اسے گرفتار کر کے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ماسک کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ سیکیورٹی فورس کے اہلکار
ماسک کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی دو طرح سے کر رہے ہیں۔ ایک طرف پبلک مقامات پر بغیر ماسک کے گھومنے والوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ملنے والی رپورٹوں پر ایکشن لیتے ہوئے ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ وہ نئے کرونا وائرس سے بچاؤ اور دوسروں کو اس میں زد میں آنے سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ماسک کی پابندی کریں۔ واضح رہے کہ وزارت صحت کی جانب سے کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی ہے۔ ایسا نہ کرنے والوں کو 1000 ریال جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماع پر سماجی فاصلے کی دوری کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ معروف سینئر سعودی ڈاکٹر نے کرونا کو شکست دے دی۔ سعودی عرب کے سینئر ڈاکٹر نے 3 ہفتے جدہ کے ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد کرونا وائرس کو شکست دے دی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے معروف سینئر ڈاکٹر نزاد بہبری نے کرونا وائرس میں مبتلا سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا۔ وہ خود اس وائرس کی زد میں آنے کے باعث 3 ہفتے تک زیر علاج رہے اور اب صحت یاب ہو کر گھر منتقل کر دیے گئے۔ ڈاکٹر نزاد بہبری متعدد بیماریوں کے ماہر ہیں۔ انہوں نے مارچ کے شروع میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے فوراً بعد اس وبا کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے آگاہی مہم شروع کی۔ کرونا وائرس کے بارے میں جعلی خبروں کے سدباب اور وبا کے پھیلاؤ میں روک تھام کے اقدامات پر بھی کام کرتے رہے۔ کنسلٹنٹ ڈاکٹر نے صحت یاب ہونے کے بعد ہسپتال سے فارغ ہونے سے قبل ایک مختصر سوشل میڈیا پیغام میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور بتایا کہ انہیں ہسپتال میں داخل کیوں ہونا پڑا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں نزاد بہبری ہوں اور میں کرونا وائرس سے متاثر ہوا تھا۔ کچھ عرصہ اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے بعد تندرست ہو گیا۔ کنسلٹنٹ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اس وائرس میں مبتلا ہونے سے قبل انتباہی علامات کو نظر انداز کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اپنانے اور ماسک پہننے پر توجہ نہیں دی، جو غلطی تھی۔ میں کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کا علاج کرنے کے لیے محکمہ صحت کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہیروز کی طرح فرائض انجام دے رہا تھا اور خود ہی اس انفیکشن میں مبتلا ہو گیا جس کا ہم علاج کر رہے تھے۔ الدائر کے پہاڑوں پر صدیوں پرانے مکانات۔ سعودی عرب میں جازان ریجن کی کمشنری الدائر کا پہاڑی سلسلہ آج بھی مقامی اور بیرونی سیاحوں کے لیے غیر معمولی طور پر دلچسپی کا باعث ہے۔ قدرتی حسن اور فطری رعنائیوں سے معمور اس پہاڑی سلسلے میں صدیوں پرانے مکانات آج بھی موجود ہیں۔ الدائر کمشنری کے پہاڑوں پر الماتوب قبیلہ آباد ہے، جن کا ذریعہ معاش کاشتکاری ہے۔ الماتوب قبیلہ ان پہاڑوں پر کافی کی کاشت کرتے ہیں، جبکہ دیگر سبزیاں اور فروٹ بھی یہاں کثرت سے اگاتے ہیں۔ ویب نیوز سبق نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں سلسلے کی خوبصورت مناظر کو قلم بند کیا گیا۔ الماتوب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ صدیوں سے یہاں آباد ہے۔ یہاں چوٹیوں پر آج بھی چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے مکانات اس طرح موجود ہیں جس طرح وہ ماضی میں دکھائی دیتے تھے۔ پہاڑ کی چوٹیوں پر اس وقت کے حکمرانوں کے محلات ایام رفتہ کی یاد دلاتے ہیں۔ کریا کے ایک باشندے کا کہنا ہے کہ یہاں کا سب سے قدیم محل کوئی 300 برس قبل تعمیر کیا گیا، جس کے گرد دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بنائی جانے والی فصیل بھی آج تک سلامت ہے، جسے ابھی بھی بنائی گئی ہو۔ اس خوبصورت قصبے میں رہنے والے یزید المالکی کا کہنا تھا کہ المقرن نامی کریا یہاں کا سب سے قدیم قبیلہ ہے۔ ان کے بنائے ہوئے محلات آج بھی موجود ہیں۔ یہاں وہاں ایک قدیم مسجد بھی ہے جس میں آج بھی 5 اوقات نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ الدائر کمشنری کا شمار جازان ریجن میں سب سے قدیم اور فطری حسن سے مالا مال علاقے میں ہوتا ہے۔ یہاں زمانہ قدیم میں تعمیر کی جانے والی فصیلوں کے سبب تعداد کافی زیادہ ان کی تعداد موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔